کہ میرے پہچان والوں میں سے ایک بندہ ہے جو عذاب قبر کو مانتا نہیں ہے، اس کا انکار کرتا ہے۔ اس کا ماننا یہ ہے کہ کوئی بہت سال پہلے مر چکا ہے، کوئی بعد میں مرے گا، کوئی قیامت سے پہلے مرے گا، تو جو بہت پہلے مر چکا ہے تو اس کو اس وقت سے لے کر قیامت تک، یعنی جو بعد میں مرنے والا ہے، قیامت سے بالکل قریب مرنے والا ہے، اس کو اس چھوٹے فاصلے پہ، وہ اتنے بڑے فاصلے پہ، یہ تو ناانصافی کی بات ہو گئی۔ اللہ کس کو کیوں اتنا ناانصافی کے ساتھ تو ایسا عذاب نہیں دے گا؟ تو یہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ سوال تو آپ اللہ سے کریں نا جی، اگر اللہ کو آپ رب مانتے ہیں اور اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے، اللہ سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ یہ اللہ کا نظام ہے کہ جو انسان ایمان کی حالت میں مرے گا، عمل کے ساتھ مرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنائے گا، اور جو فاسق و فاجر ہو کر مرے گا یہ قبر اس کے لیے جہنم کا گڑھا بنے گی۔ لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ کس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے اور کس کی قبر پر انعام ہو رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ تم کو کوئی کمپیوٹر تو نہیں ملا ہے، اس لیے اس سلسلے میں اگر آپ کا ایمان ہے، سنتے رہیے جواب کو، اگر آپ کا ایمان ہے ایک مومن کی حیثیت سے تو آپ اس پر ایمان رکھیے، اور اگر آپ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے ہیں تو اللہ کا فرمان ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں فرمایا یؤمنون بالغیب، نگاہوں سے اللہ نے مخفی رکھا ہے۔ آپ یہ بات کرتے ہیں کہ ایک آدمی کو پہلے مرا تو اس کو عذاب ہو رہا ہے، آپ نے دیکھا نہیں، کیونکہ اس لیے کہ بعض عذاب ایسے ہیں جو عذاب ہوتا ہے اور رک جاتا ہے۔ اللہ نے فرعون کے بارے میں کیا کیا؟ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، فرعونیوں پر صبح و شام آگ پیش کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ ویوم تقوم الساعہ، اور قیامت کے دن کہا جائے گا کہ فرعونیوں کے سب سے سخت عذاب میں داخل کر دو، ویوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ قبر کے اندر جو عذاب ہے اس کا تعلق ایمان بالغیب سے ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہم پر کہا ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں، اور عذاب کی کیفیت ہم کو معلوم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام بخاری نے اس کے بارے میں جو حدیث جو نقل کی ہے الیوم تجزون عذاب الہون، اس آیت کی تفسیر میں تو کہتے ہیں ہون کا مطلب وقفے سے، قبر کا عذاب کنٹینیو نہیں ہوتا، وقفے سے ہوتا ہے۔ تو جس کا جیسا جرم جیسا گناہ ہوگا اللہ تعالیٰ ویسی اس کو سزا دے گا، اور جس کے جیسے اعمال ہوں گے اللہ اس کے مطابق اس کو بدلہ دے گا۔ اگر ہاں آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم قبر کے عذاب کو نہیں مانتے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دیکھا تو نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اب اپنے باپ دادے لکڑ دادے کا بھی انکار کر دو جو آپ نے اپنے باپ دادے کو نہیں دیکھا، ایک۔ نمبر دو، دیکھنا اگر ضروری ہے تو روح کا بھی انکار کر دو کہ آج تک روح کسی نے نہیں دیکھا، ہوا کا بھی انکار کر دو کہ ہوا بھی ہم نے نہیں دیکھی۔ یہ جو زخم پہ جو چوٹ آتی ہے، درد ہوتا ہے، وہ درد انسان محسوس کرتا ہے لیکن کسی کو نظر نہیں آتا، اس کا بھی انکار کرتا۔ تو ایسے نادانوں کے ایک مثال دیا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کہ ایک آدمی سویا ہوا ہے، وہ خواب میں دیکھ رہا ہے کہ ہم بہت بڑے باغ و بہار میں ہیں، بڑی نعمتوں میں ہیں، اور دوسرا آدمی سویا وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی پٹائی ہو رہی ہے، اس کو کوئی مار رہا ہے، اس کے سر سے خون بہ رہا ہے، حالانکہ بظاہر دونوں سویا ہوا ہے۔ ایک آدمی خواب میں دیکھ رہا ہے کہ وہ باغ و بہار میں، اور دوسرا آدمی دیکھ رہا ہے کہ ہم کو تکلیف دی جا رہی ہے۔ ہماری نگاہوں سے یہ نظر آتا ہے باہر کے دونوں سویا ہوا، ہم کو نہ اس کا انعام نظر آتا، نہ اس کا باغ و بہار نظر آتا، اور نہ اس کی تکلیف نظر آتی۔ تو جب سوئے ہوئے آدمی زندگی میں یہ محسوس کر سکتا ہے تو اللہ نے پردہ ڈال دیا، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اللہ نے ان کے درمیان اور قیامت کے مرے ہوئے لوگوں کے درمیان اللہ نے ایک دیوار حائل کر دی ہے، ہم کو ان کی کیفیت معلوم نہیں ہے۔ لہذا ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ توبہ اور استغفار کرے اور پھر سے اللہ پر ایمان لائے۔ واللہ اعلم۔